بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی بیٹی حضرت زینب کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے جبکہ حضور کی عمر صرف 30 برس کی تھی پیدا ہوئی ہیں اور خالہ زادہ بھائی ابو العاص بن زبیر سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قیدیوں اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ارشاد کی تو حضرت زینب نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، ابدید ہوئی اور صحابہ کی مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فریاد کی کہ اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیے۔ چنانچہ حضرت زینب اپنے دیور کنان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو سکیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئیں اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں دھوبرین اسود جو حضرت خدیجہ کے چچا زادہ بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ اور شخص بھی تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے تواریخ لکھا ہے حضرت زینب کے نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں۔ چونکہ حاملہ تھیں، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ کنان نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علیحدہ اعلان چلی جائیں، یہ تو گوارا نہیں۔ اس وقت واپس چلو، پھر چھپ کے بھیج دینا۔ کنان نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 2 ایک روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ حضور کی صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی۔
پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک۔